شیرو کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ وہ پولیس کے سامنے بابا صاحب سے کہے گا کہ آپ کی وجہ سے ہی میں نے وہ سب کچھ کیا ہے، اور وہ پولیس سے معافی بھی مانگ لے گا۔ یہ بات بابا صاحب کے لیے برداشت سے باہر ہوگی، کیونکہ بابا صاحب تو اسے اپنا بہت ہی وفادار نوکر کہتے تھے۔ بابا صاحب کا سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ یہ بات شمشیر پر بھی کافی اثر کرے گی، کیونکہ وہ کہے گا کہ مہک سچی تھی اور اس کے گھر والے بھی سچے تھے۔ سارا قصور میرے بابا صاحب کا تھا، مگر میں سمجھا بھی نہیں۔ وہ مہک کو اپنے گھر سے اپنے دوست کے گھر لے جائے گا اور وہ گھر سے روٹھ کر چلا جائے گا۔ مہک کو بھی اپنے ساتھ اپنے دوست کے گھر لے جائے گا۔ جب دارے کو پتہ چلے گا کہ شمشیر مہک کو لے کر اپنے دوست کے گھر چلا گیا ہے، تو وہ ان کے پیچھے جائے گا اور اسے وہاں جا کر سمجھائے گا اور کہے گا کہ بابا صاحب ہمارے باپ ہیں، وہ ہمارے لیے غلط نہیں سوچتے، تم ایسا مت کرو اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ جب بابا صاحب کو پتہ چلے گا کہ شمشیر گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو وہ بہت زیادہ غصہ کریں گے اور کہیں گے کہ شمشیر کے تمام اکاؤنٹس بند کروا دو، اور اسے میں آگ کرتا ہوں اپنی دولت سے اور اپنے نام سے بھی، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ہے۔ بابا صاحب کا غصہ پورے گھر میں گونج رہا ہوتا ہے، اور بابا صاحب کی بہو تو چاہتی ہی یہی ہے کہ شمشیر کو دولت سے آگ کر دیا جائے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ شمشیر کے پاس اب گاڑی تو نہیں رہی، اس لیے اس نے اپنے دوست کی موٹر بائیک اٹھائی اور مہک کو چھوڑنے کے لیے اس کے امی ابو کے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں مہک کا کزن ان کو مل گیا اور اس نے ان کو دیکھ لیا، اور اس نے پہلے تو دل میں کہا کہ آج یہ موٹر بائیک پر کیوں ہیں؟ پھر اس نے ان کو روک کر اس سے کہا کہ آج تمہاری گاڑی کہاں گئی ہے؟ تمہارا وہ بڑھیا سٹیٹس کہاں گیا ہے؟ تم تو بہت زیادہ فخر کرتے تھے اپنی امیر ہونے پر۔ شمشیر نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ چپ چاپ مہک کو اس کے امی ابو کے گھر چھوڑنے گیا، اور وہاں جا کر اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ میں اپنی غلطی پر پچھتا رہا ہوں۔ آپ لوگ ٹھیک تھے، لیکن میرے بابا صاحب نے بہت غلط کیا ہے میرے ساتھ اور مہک کے ساتھ۔ آپ لوگ مجھے جو چاہیں سزا دیں، مگر مہک کے والدین نے کہا کہ تمہارے لیے یہی سزا کافی ہے، کہ ہم تمہیں کوئی بھی سزا نہیں دے رہے۔ ادھر مہک کی چچی بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ پہلے تو مہک نے ہماری جان نہیں چھوڑنی تھی، اب اگر خدا نے ہماری جان مہک سے چھڑوا دی ہے تو تم کیوں اس کی بہن سے شادی کرنا چاہتے ہو اور کیوں اس کو ہمارے پلے باندھنا چاہتے ہو؟ مگر اس کے بیٹے نے ضد لگا رکھی ہے کہ میں نے شادی یہیں ہی کرنی ہے۔